بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے دل کی ڈائری ناولز کی آج کی کہانی۔ سیٹھ جمال غصے سے ڈرائنگ روم میں چکر لگا رہے تھے۔ ان کی تیز آواز سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ ریحان سر جھکائے خاموشی سے صوفے کے پاس کھڑا تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر اس کی سوتیلی ماں بیگم نزہت اور ان کا بیٹا کامران بیٹھے تھے۔ بیگم نزہت کے چہرے پر ایک چھپی ہوئی مسکراہٹ تھی جسے وہ سیٹھ جمال کی نظروں سے بچانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ریحان، میری بات کان کھول کر سن لو۔ سیٹھ جمال نے رک کر ریحان کی طرف سختی سے دیکھا۔ یہ کمپنی اور یہ خاندانی بزنس میں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے کھڑا کیا ہے۔ میں اسے کسی بھی اناڑی کے ہاتھ میں دے کر برباد نہیں ہونے دوں گا۔ تم میرے بڑے بیٹے ہو، اس لیے پہلا حق تمہارا ہے، لیکن تم تب ہی اس کمپنی کے CEO بنو گے جب تم میری شرط پوری کرو گے۔ تمہیں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہوگی جو سمجھدار ہو، ہوشیار ہو اور پورے گھر کو سنبھال سکے۔ اگر تم ایسا نہ کر سکے تو میں کمپنی کی ساری ذمہ داری کامران کو دے دوں گا۔ یہ سنتے ہی کامران کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بیگم نزہت نے چھوٹے دکھ کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، ارے جمال صاحب، آپ ریحان پر اتنا بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ آج کل کے دور میں ایسی سگھڑ اور ہوشیار لڑکیاں کہاں ملتی ہیں جو اتنے بڑے گھرانے کو سنبھال سکے؟ اور ویسے بھی کامران تو ہے نا آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے، اسے موقع دے کر دیکھیں۔ سیٹھ جمال نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں چپ کروایا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب اس پر کوئی مزید بحث نہیں ہوگی۔ ریحان، تمہارے پاس اپنی پسند کی لڑکی ڈھونڈنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ ریحان وہاں سے بنا کچھ کہے نکل آیا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ بیگم نزہت اور کامران کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ ریحان ناکام ہو جائے تاکہ ساری جائیداد اور کمپنی ان کے قبضے میں آ جائے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر گیا۔ اسے اپنے والد کی محنت سے بنائی گئی کمپنی ہر حال میں بچانی تھی۔ اگلے 2 دن ریحان کے لیے بہت پریشانی والے تھے۔ اس نے اپنے خاص دوستوں سے بات کی اور سب نے مل کر کسی مناسب لڑکی کی تلاش شروع کی۔ ریحان نے کچھ لڑکیوں سے ملاقات بھی کی جو اس کے دوستوں کے جاننے والی تھی، لیکن مسئلہ بہت بڑا تھا۔ جیسے ہی ریحان انہیں بتاتا کہ اس گھر میں بیگم نزہت جیسی شکی اور تیز دماغ عورت کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ لڑکیاں فوراً گھبرا جاتی۔ کوئی بھی عام لڑکی اتنے بڑے گھرانے کی سیاست کا نشانہ بننے کو تیار نہیں تھی۔ ریحان رات کو دیر تک جاگتا رہا اور سوچتا رہا۔ اس سے اب سمجھ آ گیا تھا کہ کوئی بھی سیدھی سادی لڑکی یہ کام نہیں کر سکتی۔ بیگم نزہت کے سامنے وہی ٹک سکتی ہے جس کے پاس ہر بات کا جواب ہو اور جو حالات کے مطابق خود کو بدل سکے۔ اسے کسی عام لڑکی کی نہیں بلکہ ایک ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جو بہترین اداکاری جانتی ہو۔ اس کا وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ اسی پریشانی کے دوران اس کی ایک دوست نے مشورہ دیا کہ وہ کسی عام گھرانے کے بجائے شہر کے مشہور تھیٹر میں جائے۔ وہاں شاید کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو پیسوں کے لیے یہ پرائیویٹ کام کرنے کو تیار ہو جائے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی تھا۔ ریحان نے اگلی شام گاڑی نکالی اور شہر کے سب سے پرانے تھیٹر پہنچ گیا۔ اندر ایک ڈرامہ چل رہا تھا۔ ریحان نے ٹکٹ لیا اور ہال میں جا کر بیٹھ گیا۔ اسٹیج پر ایک لڑکی اداکاری کر رہی تھی جس کا نام اینی تھا۔ ریحان اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ ایک غریب اور مجبور لڑکی کا کردار اتنی سچائی سے نبھا رہی تھی کہ حال میں بیٹھے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کے بولنے کا انداز، غصہ اور چہرے کے تاثرات بالکل اصلی لگ رہے تھے۔ ریحان کو فوراً لگا کہ یہی وہ لڑکی ہے جو اپنے اعتماد اور اداکاری سے بیگم نزہت کو مات دے سکتی ہے۔ جیسے ہی ڈرامہ ختم ہوا، ریحان سیدھا بیک سٹیج کی طرف چلا گیا۔ وہاں کافی رش تھا۔ اینی ایک کرسی پر بیٹھی پانی پی رہی تھی اور اس کے ساتھی اس کی اداکاری کی تعریف کر رہے تھے۔ ریحان نے ہمت کی اور اس کے پاس جا کر بولا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اینی نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میں آپ کو جانتی نہیں ہوں، جو بات کرنی ہے یہیں کریں، ریحان نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں نے ابھی آپ کا ڈرامہ دیکھا ہے، آپ بہت کمال کی اداکارہ ہیں۔ دراصل میرے پاس آپ کے لیے ایک پرائیویٹ کام ہے، ایک طرح کا رول ہے جو آپ کو حقیقی زندگی میں کرنا ہوگا۔ آپ کو کچھ دن کے لیے میرے گھر والوں کے سامنے میری بیوی بننے کا ڈرامہ کرنا ہوگا۔ اس کے بدلے میں آپ جو مانگیں گی میں دوں گا۔ یہ سنتے ہی اینی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے پانی کا گلاس زور سے میز پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی بات کرنے کی؟ تم جیسے امیر لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ میں ایک عزت دار فنکارہ ہوں، کوئی بکاؤ چیز نہیں۔ یہ کوئی فلم کا سیٹ نہیں ہے۔ جاؤ یہاں سے۔
اس سے پہلے کہ میں شور مچا دوں۔ ریحان نے گڑبڑا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، میری ایک بہت بڑی مجبوری ہے، مجھے تمہاری کوئی مجبوری نہیں سننی، نکلو یہاں سے، اینی نے غصے سے کہا۔ تھیٹر کے باقی لوگ بھی ان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ریحان کو احساس ہوا کہ اس نے بات کرنے کا طریقہ بالکل غلط رکھا ہے۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ اگلی صبح ریحان کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جا کر اینی سے معافی مانگے گا اور اسے پوری بات سکون سے سمجھائے گا۔ جب وہ تھیٹر پہنچا تو وہاں کا ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ تھیٹر کے باہر سامان بکھرا پڑا تھا اور اندر سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ریحان جلدی سے اندر گیا تو دیکھا کہ شہر کا ایک مشہور غنڈہ اور سود خور جلال اپنے آدمیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ تھیٹر کا بوڑھا مالک چچا رحیم ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑا رو رہا تھا اور اینی بھی پاس ہی پریشان کھڑی تھی۔ جلال بھائی، مجھے تھوڑا وقت اور دے دیں، میں پائی پائی چکا دوں گا۔ یہ تھیٹر میری زندگی ہے، اسے بند مت کریں۔ چچا رحیم منتیں کر رہے تھے۔ جلال نے انہیں پیچھے دھکا دیا۔ بہت وقت دے دیا بوڑھے، تو نے مجھ سے 15 لاکھ روپے لیے تھے، 1 روپیہ واپس نہیں کیا۔ آج سے یہ تھیٹر میرا ہے۔ لڑکو، اس جگہ پر تالا لگاؤ۔ اینی آگے بڑھی اور غصے سے بولی، آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ تھیٹر ہم سب کی روزی روٹی ہے، آپ ہمیں سڑک پر نہیں پھینک سکتے۔ جلال نے ہنس کر کہا، تو پھر نکال 15 لاکھ روپے، نہیں ہے تو چپ چاپ تماشا دیکھ۔ ریحان سے اور رہا نہیں گیا، وہ آگے بڑھا اور جلال اور چچا رحیم کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ مسئلہ کیا ہے یہاں؟ ریحان نے روبدار آواز میں پوچھا۔ جلال نے اسے گھور کر دیکھا۔ تو کون ہے اور تیرے سے کیا مطلب؟ ریحان نے چچا رحیم کی طرف دیکھا جو اسے کل رات والے واقعے کی وجہ سے پہچان گئے تھے۔ چچا، یہ کتنے پیسوں کا مسئلہ ہے؟ چچا رحیم نے روتے ہوئے بتایا کہ 15 لاکھ کا قرضہ ہے جو وہ ادا نہیں کر پا رہے اور اب یہ تھیٹر بند کر رہے ہیں۔ ریحان نے سکون سے اپنی جیب سے چیک بک نکالی۔ اس نے جلال کی طرف دیکھ کر کہا، میں اس تھیٹر کا نیا پارٹنر ہوں، ان کا سارا قرضہ اب میری ذمہ داری ہے۔ یہ لو 15 لاکھ کا چیک، بینک سے کیش کروا لینا اور آج کے بعد اس تھیٹر کا رخ مت کرنا۔ جلال نے چیک دیکھا اور ریحان کے کپڑوں اور انداز سے سمجھ گیا کہ وہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے۔ اس نے چپ چاپ چیک جیب میں رکھا اور اپنے آدمیوں کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ تھیٹر میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ چچا رحیم نے آگے بڑھ کر ریحان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بیٹا، تم نے آج درجنوں گھروں کا چولہا بجھنے سے بچا لیا، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، میں آہستہ آہستہ تمہارے پیسے لوٹا دوں گا۔ ریحان نے مسکرا کر چچا رحیم کو تسلی دی اور کہا، یہ پیسے آپ مجھ پر ادھار نہ سمجھیں، میں کل رات والی بات پہ معافی مانگنے آیا تھا۔ اس نے مڑ کر اینی کی طرف دیکھا جو حیرت اور ندامت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ریحان نے قریب رکھی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ میں کل رات بہت پریشانی میں تھا، اس لیے سیدھا مدعے پر آ گیا۔ میرا مقصد آپ کی بے عزتی کرنا نہیں تھا۔ میری ماں کے انتقال کے بعد میری سوتیلی ماں اور ان کا بیٹا میرے باپ کی بنائی ہوئی کمپنی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے والد نے شرط رکھی ہے کہ اگر میں نے ایک سمجھدار لڑکی سے شادی نہ کی تو وہ کمپنی میرے سوتیلے بھائی کو دے دیں گے۔ میرے گھر کی سیاست اتنی گندی ہے کہ کوئی بھی عام لڑکی وہاں ٹک نہیں سکتی۔ مجھے صرف کچھ عرصے کے لیے ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو ان کے سامنے میری بیوی ہونے کی بہترین اداکاری کر سکے تاکہ میں اپنا بزنس بچا سکوں۔ اینی خاموشی سے اس کی ساری بات سنتی رہی ہے۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ ریحان کوئی بگڑا ہوا میرزادہ نہیں ہے، بلکہ واقعی ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس نے آج ان سب کی روزی روٹی بچائی تھی اور بدلے میں کوئی احسان بھی نہیں جتایا تھا۔ اینی نے گہرا سانس لیا اور ریحان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی لیکن پر اعتماد آواز میں بولی، تم نے آج میرے چچا اور اس تھیٹر کو بچا کر ہم سب پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ میں شاید نہ اتار سکوں۔ اگر میرے ایک جھوٹے ڈرامے سے تمہاری زندگی کی اتنی بڑی مشکل حل ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہاری بیوی بننے کا ڈرامہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ ریحان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل کا حل اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک انوکھے اور خطرناک سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ اینی نے حامی تو بھر لی تھی لیکن اس سے اچھی طرح اندازہ تھا کہ یہ کام کسی عام سٹیج ڈرامے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ یہ کوئی ایسا کھیل نہیں تھا جہاں پردہ گرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا۔
بلکہ یہاں اسے ہر وقت 24 گھنٹے اصلی لوگوں کے سامنے ایک ایسا کردار نبھانا تھا جس میں ذرا سی غلطی کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ریحان نے اسے پوری تیاری کے لیے 2 دن کا وقت دیا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ریحان تھیٹر آیا اور اینی کو ایک طرف بٹھا کر حویلی کے ایک ایک فرد کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ اس نے اینی کو سمجھایا، دیکھو اینی، میرے والد سیٹھ جمال بہت اصولوں والے انسان ہیں۔ انہیں آج کل کی فیشن والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ انہیں ایک ایسی سیدھی سادی، شرمیلی اور سلیقہ مند لڑکی چاہیے جو بڑوں کا ادب کرتی ہو اور جس کی نظریں ہمیشہ جھکی رہیں۔ لیکن اصل خطرہ میرے والد نہیں بلکہ میری سوتیلی ماں بیگم نزہت ہے۔ ان کی نظریں باز کی طرح تیز ہیں اور وہ ہر وقت تمہاری کوئی نہ کوئی غلطی پکڑنے کے چکر میں رہیں گی۔ ان کا بیٹا کامران بھی اسی کوشش میں ہوگا کہ ہم کوئی غلطی کریں اور وہ ساری جائیداد پر قبضہ کر لیں۔ اور ہاں، گھر کی پرانی ملازمہ ماسی نصیبہ سے خاص طور پر بچ کر رہنا۔ اس کی ناک گھر کے ہر معاملے میں گھسی ہوتی ہے اور اسے باتیں بنانے کا بہت شوق ہے۔ اینی نے یہ ساری باتیں بہت غور سے سنی۔ اس نے ریحان کو تسلی دی کہ وہ فکر نہ کرے۔ اس ملاقات کے بعد اینی نے سیدھا بازار کا رخ کیا۔ اس نے جان بوجھ کر کچھ بہت سادہ سستے اور عام سے سوٹ خریدے جن پر کوئی خاص کڑھائی یا چمک دمک نہیں تھی۔ اس نے اپنا سارا فیشنیبل میک اپ ہٹا دیا، بالوں کی ایک سادہ سی چوٹی بنائی اور اپنے کمرے کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ڈرپوک معصوم اور گاؤں کی لڑکی کا حلیہ بنانے کی مشق شروع کر دی۔ وہ چلنے، بولنے اور یہاں تک کہ دیکھنے کا انداز بھی بدل رہی تھی تاکہ کوئی بھی اس کی اصلیت پر شک نہ کر سکے۔ 2 دن کی اس کڑی محنت کے بعد جب اس نے ریحان کو اپنی یہ نئی شکل دکھائی تو وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ وہ واقعی ایک سیدھی سادی اور ڈری سہمی گھریلو لڑکی لگ رہی تھی۔ تیسرے دن کی صبح ریحان اپنی گاڑی میں اینی کو لے کر حویلی پہنچا۔ اس نے اپنے وکیل دوست سے ایک جعلی نکاح نامہ بھی تیار کروا لیا تھا تاکہ گھر والوں کے سامنے کوئی قانونی یا خاندانی سوال نہ اٹھے۔ حویلی کا بڑا سا لوہے کا گیٹ، اندر کھڑی مہنگی گاڑیاں اور شاندار ڈرائنگ روم دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اینی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اس سے پہلے اتنی بڑی اور شاندار جگہ صرف فلموں میں دیکھی تھی، لیکن پھر اس نے گہرا سانس لیا، اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی اداکاری شروع کر دی۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور معصومیت سجا لی۔ اس نے ایک سادہ سا ہلکے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور دوپٹہ سر پر سجا لیا۔ جیسے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، سیٹھ جمال ایک بڑے سے صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ پاس ہی بیگم نزہت اور کامران بھی موجود تھے۔ اینی نے نظریں جھکا کر بڑی عاجزی اور دھیمی آواز میں سب کو سلام کیا۔ سیٹھ جمال نے اخبار نیچے رکھا اور حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ ریحان نے آگے بڑھ کر گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، بابا، میرے پاس وقت کم تھا اور مجھے آپ کی شرط بھی پوری کرنی تھی۔ میں نے اینی سے سادگی سے کورٹ میرج کر لی ہے۔ یہ رہے ہمارے نکاح کے کاغذات۔ بزنس ڈیل فائنل ہونے کے بعد ہم دھوم دھام سے تقریب کریں گے۔ سیٹھ جمال نے کاغذات پر ایک نظر ڈالی اور پھر اینی کو بغور دیکھا۔ اس کی شرم و حیا اور سادگی دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، جیتے رہو بیٹی۔ ریحان کا یہ اچانک فیصلہ مجھے پسند تو نہیں آیا، لیکن تمہاری سادگی اور ادب دیکھ کر مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی۔ ہمارے گھر کو ایسی ہی لڑکی کی ضرورت تھی۔ تم بالکل ویسی ہو جیسی میں چاہتا تھا۔ دوسری طرف بیگم نزہت نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک شک کی نگاہ سے دیکھا۔ ان کا ماتھا ٹھنکا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ اتنی معصوم لڑکی آج کل کے دور میں ملنا ناممکن سی بات تھی۔ وہ اسے کچھ سخت باتیں کہنے ہی والی تھی کہ اچانک ماسی نصیبہ ہاتھ میں جھاڑو پکڑے صفائی کرتے کرتے وہاں آ نکلے۔ ماسی نے اینی کو دیکھا تو چلتے چلتے اپنی جگہ رک گئی۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اینی کو بڑے غور سے دیکھا اور پھر اپنی مخصوص تیز آواز میں بولی، ارے واہ چھوٹے صاحب، یہ کون سی حور لے آئے آپ؟ اس کی چال ڈھال اور چہرہ مہرہ تو بالکل ان ٹی وی ڈراموں کی ہیروئن جیسا لگ رہا ہے جو رات کو 8 بجے آتی ہیں۔ لگتی تو یہ کسی فلم کی اداکارہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ بیگم نزہت کے کان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ریحان کی طرف شک بھری نظروں سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی تیز سوال کرتی، ریحان نے زور سے کھانسنا شروع کر دیا۔ ارے ماسی، تم بھی کیا فضول باتیں کرتی ہو؟ جاؤ جا کر کچن میں ٹھنڈا پانی لاؤ، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے۔ ریحان نے فوراً بات بدل دی تاکہ ماسی کی اس بات پر کسی کا دھیان نہ جائے اور بات وہیں ختم ہو جائے۔ ماسی منہ بناتے ہوئے وہاں سے کچن کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب سب لوگ اپنی باتوں میں لگ گئے تو اینی خاموشی سے کچن میں پانی پینے چلی گئی۔ کچن اتنا بڑا تھا کہ اینی کے پورے گھر سے بھی زیادہ شاندار لگ رہا تھا۔ وہ شیشے کا گلاس بھر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ماسی نصیبہ بھی وہاں آ گئی۔ ماسی نے پہلے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور تو نہیں ہے اور پھر ہنستے ہوئے اینی کے بالکل قریب آ گئی۔ بڑی بیوی، سچ سچ بتانا، تم کس گھرانے سے ہو؟
मासी ने एनी के कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बड़ी राजदाराना आवाज में कहा, तुम्हारे ये कपड़े तो सादे हैं, लेकिन तुम्हारी चाल ढाल और बात करने का अंदाज किसी बहुत मॉडर्न और तेज लड़की जैसा लग रहा है। मुझे तो तुम में कुछ गड़बड़ लग रही है। सच बताओ, क्या चक्कर है? एनी ये सुनकर अंदर से पूरी तरह घबरा गई। उसे लगा कि उसका सारा ड्रामा तो पहले ही दिन एक मुलाजमा ने पकड़ लिया है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर घबराहट जाहिर नहीं होने दी। उसे फौरन रेहान की बात याद आ गई कि मासी बहुत तेज है और उसे बातों में लगाया जा सकता है। एनी ने जल्दी से अपने पर्स में हाथ डाला और उसमें से 1,000 रुपये का कड़कता हुआ नया नोट निकाला और चुपके से मासी के हाथ में पकड़ा दिया। मासी, ये लो मिठाई के पैसे। आज मेरा पहला दिन है ना घर में, और मेरी बात सुनो, कभी कभी सादगी में ही असल खूबसूरती होती है, इसलिए मैंने ये आम कपड़े पहने हैं। एनी ने मुस्कुराकर बात घुमाने की कोशिश की। मासी नसीबा ने खुशी से वो 1,000 का नोट देखा और उसे फौरन अपनी कमीज की जेब में डाल लिया। उसके चेहरे पर एक बड़ी और लालची सी मुस्कुराहट आ गई। अरे मेरी प्यारी बहू, तुम तो सच में बहुत समझदार हो। आज से समझ लो कि मेरी आंखें खराब हो गई हैं और मुझे कुछ नजर नहीं आता। तुम जो मर्जी पहनो, मुझे सब अच्छा लगेगा। एनी ने सुख का एक लंबा सांस लिया। चलो, एक मुसीबत तो पैसों से टल गई। अब उसे यकीन हो गया था कि मासी को पैसों का लालच देकर बासानी चुप करा जा सकता है, और ये उस घर का सबसे कमजोर पहलू था। अभी इस बात को थोड़ी ही देर हुई थी और एनी लाउंज में वापस आई ही थी कि बेगम नुज़हत ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। बेगम नुज़हत का कमरा बहुत सजा हुआ और बड़ा था। वो एक बड़े से सोफे पर बहुत रूप से बैठी थी। एनी डरते डरते अंदर गई और उनके सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई। बेगम नुज़हत ने सख्त नज़रों से उसे देखा और ख़ानदानी रस्म व रवाज पर जानबूझकर मुश्किल और अजीब सवाल पूछने शुरू कर दिए। हमारे ख़ानदान की कुछ बहुत पुराने असूल हैं। क्या तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ सास का क्या मकाम होता है? एक बहू को इस घर में किस तरह रहना चाहिए? मुझे तुम्हारी शक्ल और लिबास से लगता नहीं कि तुम किसी अच्छे और सुलझे हुए ख़ानदान से हो। तुम जानती भी हो कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। बेगम नुज़हत ने तंज़िया लहजे में कहा। एनी जानती थी कि अगर वो घबरा गई या चुप रही तो बेगम नुज़हत का शक पक्का हो जाएगा और वो उसे घर से निकालने का कोई ना कोई बहाना बना लेंगी। उसने अपने पुराने स्टेज ड्रामों के वो सारे जज्बाती और भारी डायलॉग याद किए जो वो सास बहू के ड्रामों में रो रो कर बोला करती थी। उसने फौरन अपनी आंखों में हल्के से आंसू लाए, अपना दुपट्टा और ठीक किया और एक लंबा और जज्बाती भाषण शुरू कर दिया। अम्मी जान, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? एनी की आवाज़ में एक अजीब सा दुख था। मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से यही सिखाया कि सास तो बिल्कुल सगी माँ का दर्जा रखती है। जो बहू अपनी सास के कदमों में जन्नत नहीं ढूंढ सकती, वो दुनिया में कभी खुश नहीं रह सकती और उसे कभी सुकून नहीं मिलता। आपके कदमों की धूल मेरे लिए ताज के बराबर है। मैं तो इस घर में आपकी खिदमत करने आई हूँ, आपका दिल जीतने आई हूँ। एक घर की असल इज्जत उसके सास के सर का दुपट्टा होता है, और मैं उस दुपट्टे पर कभी दाग नहीं लगने दूंगी। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। आप मुझे अपनी बेटी ही समझें। एनी की आवाज़ में इतनी सच्चाई और दर्द था कि बेगम नुसरत बिल्कुल दंग रह गई। वो हैरत से मुंह खोले एनी को देख रही थी। उन्होंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि याम से लगने वाली लड़की इतनी गहरी और जज्बाती बातें करेगी। वो कोई और सवाल करने या उसे डांटने के काबिल ही नहीं रही। उनके पास एनी की उन बातों का कोई जवाब नहीं था। उसी वक्त मासी नसीबा हाथ में सफाई का कपड़ा पकड़े वहां आ गई। उसने एनी की आखिरी बातें दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुन ली थी और वो फौरन अंदर आकर बोली, अरे वाह बेगम साहिबा, हमारी नई बहू तो बहुत ही समझदार और नेक है। उसकी बातें सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऐसी फरिश्ता बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। घर में तो अब सुकून ही सुकून होगा। बेगम नुसरत को मासी का यूं बीच में बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनका गुस्सा जो एनी पर नहीं निकल सका था, वो उन्होंने मासी पर निकाल दिया। उन्होंने गुस्से से मासी को डांट कर कहा, तुम अपना काम करो और यहाँ से निकलो। तुम्हें किसने कहा था हमारी बातों के बीच में बोलने को? जाओ, जाकर बाहर की सफाई करो। एनी ने उस सूरत हाल का फौरन फ़ायदा उठाया ताकि वो बेगम नुसरत के मज़ीद सवालों से बच सके। उसने बहुत मासूमियत से बेगम नुसरत की तरफ देखा और बोली, अम्मी जान, अगर आपका हुक्म हो तो मैं जाकर आपके लिए कप चाय बना लाऊं? आप थक गई होंगी। बेगम नुसरत अभी तक एनी के उस जज्बाती भाषण के असर में थी। उन्होंने उलझन में सर हिला दिया। एनी वहां से खामोशी से नजरें झुकाए निकल आई। उसने दरवाजे के बाहर आकर एक लंबा और गहरा सांस लिया। आज उसने अपनी बेहतरीन अदाकारी से बेगम नुसरत जैसी तेज और चालाक औरत को भी खामोश करा दिया था।
اسے اپنے آپ پر فخر محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں یہ ڈر بھی تھا کہ یہ تو صرف شروعات ہے۔ حویلی کا ہر نیا دن، ہر نیا لمحہ اس کے لیے ایک نیا اور خطرناک امتحان ہونے والا تھا۔ اسے ہر وقت ہوشیار رہنا تھا کیونکہ بیگم نصرت اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ پہلی رات تو سکون سے گزر گئی، لیکن اگلی صبح ناشتے کی میز پر بیگم نصرت کے چہرے پر ایک نئی اور خطرناک مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بڑے پیار سے سیٹھ جمال کی طرف دیکھا اور بولی، جمال صاحب، ہمارے خاندان کی برسوں پرانی روایت ہے کہ جب نئی بہو گھر آتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے پہلا کھانا بنا کر سب کو کھلاتی ہیں۔ اسی بہانے اس کے سگڑ پن کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ آج دوپہر کو اینی اپنے ہاتھ سے آپ کا پسندیدہ مٹن پلاؤ بنائے؟ سیٹھ جمال کو یہ پرانی روایت یاد آ گئی اور وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے فوراً اینی کو دوپہر کے لیے مٹن پلاؤ بنانے کا حکم دے دیا۔ اینی کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا۔ اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ برقرار رکھی اور سر ہلا دیا۔ پاس بیٹھے ریحان کا چہرہ بھی پریشانی سے پیلا پڑ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اینی کو اسٹیج پر اداکاری کے علاوہ کچن کا کوئی کام نہیں آتا۔ مٹن پلاؤ تو بہت دور کی بات تھی۔ ناشتے کے بعد جب اینی کچن میں گئی تو اس کی حالت خراب تھی۔ سامنے چولہے پر ایک بڑی سی دیگچی رکھی تھی اور سلیب پر گوشت، چاول، پیاز اور مسالے بکھرے پڑے تھے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ شروعات کہاں سے کرے۔ بیگم نصرت جان بوجھ کر لاؤنج میں صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں، جہاں سے کچن کا دروازہ بالکل صاف نظر آتا تھا، تاکہ گھر کا کوئی اور فرد اینی کی مدد نہ کر سکے۔ اتنے میں کچن کی عقبی کھڑکی پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اینی نے مڑ کر دیکھا تو ریحان کھڑکی کے باہر چھپا کھڑا تھا اور ہاتھ کے اشاروں سے اسے پیاز کاٹنے کا طریقہ سمجھا رہا تھا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اینی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اینی روحان سی ہو چکی تھی کہ اچانک ماسی نسیمہ پچھلے دروازے سے کچن میں داخل ہوئی۔ اس نے کھڑکی کے باہر ریحان کو دیکھا، پھر اینی کی پریشانی اور باہر بیٹھی بیگم نصرت کو بغور دیکھا۔ وہ چند سیکنڈ میں ساری صورتحال سمجھ گئی۔ ماں سے مسکراتی ہوئی اینی کے قریب آئی اور دھیمی آواز میں بولی، بڑی بی بی، اگر کھانا بنانا نہیں آتا تو مجھے بتا دیتی۔ بیگم صاحبہ تو باہر اسی انتظار میں بیٹھی ہیں کہ آپ کا تماشا بنے اور وہ آپ کو گھر سے نکالنے کا بہانہ ڈھونڈے۔ اینی نے بے بسی سے ماسی کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ماسی، مجھے سچ میں کچھ نہیں بنانا آتا، پلیز تو میری مدد کر دو۔ اگر تم نے مجھے بچا لیا تو میں تمہیں اپنا وہ نیا ریشمی سوٹ دے دوں گی جو تم کل میرے کمرے میں دیکھ رہی تھی۔ نیا ریشمی سوٹ سنتے ہی ماسی کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ ماسی نے ہوشیاری سے پچھلے دروازے سے دیگچی اٹھائی اور اپنے سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی۔ وہاں اس نے جلدی جلدی ایک شاندار اور خوشبودار مٹن پلاؤ تیار کر لیا۔ جب تک بیگم نصرت کو کوئی شک ہوتا، ماسی نے واپس لا کر وہ دیگچی کچن کے چولہے پر رکھ دی اور رینی کے چہرے پر تھوڑا سا آٹا اور پسینہ لگا دیا تاکہ وہ کچن کی گرمی سے تھکی ہوئی لگے۔ دوپہر کو جب دسترخوان پر وہ پلاؤ پیش کیا گیا تو پورے گھر میں اس کی خوشبو پھیل گئی۔ سیٹھ جمال نے پہلا نوالا کھایا تو خوشی سے ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے اینی کو ڈھیروں دعائیں دی اور کہا کہ ایسا ذائقہ تو انہوں نے سالوں بعد چکھا ہے۔ بیگم نصرت کا غصے سے برا حال تھا کہ یہ اناڑی لڑکی اس مشکل امتحان میں کیسے پاس ہو گئی۔ وہ زبردستی مسکرائی لیکن اندر سے غصے میں اپنا کھانا ادھورا چھوڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد وہ 3 دن تک حویلی میں ایک پرسرار سی خاموشی چھائی رہی۔ بیگم نصرت کا ذہن مسلسل چل رہا تھا۔ انہیں پکا یقین تھا کہ پلاؤ والے معاملے میں اینی نے اکیلے کچھ نہیں کیا اور اس میں ضرور ماسی نصیبہ کا ہاتھ ہے۔ تیسری رات انہوں نے ماسی کو اپنے کمرے میں بلایا۔ انہوں نے دراز سے ہزار کے کچھ نوٹ نکالے اور ماسی کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے بولی، نصیبہ، تو اس گھر کی سب سے پرانی ملازمہ ہے۔ مجھے اس نئی بہو کے تیور ٹھیک نہیں لگتے۔ تو آج سے میری جاسوس ہے۔ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھ۔ اگر تو نے مجھے کوئی سچی خبر لا کر دی تو میں تیری تنخواہ میں بھی اضافہ کر دوں گی۔ پیسے اور تنخواہ بڑھنے کا سن کر ماسی خوشی سے پاگل ہو گئی۔ اس نے بیگم نصرت کو پکا یقین دلایا کہ وہ اینی پر کڑی نظر رکھے گی، لیکن ماسی بہت چالاک تھی۔ وہ بیگم نصرت کے کمرے سے نکل کر سیدھی اینی کے پاس پہنچی اور اسے ساری بات منو ان سنا دی۔ اینی نے ہنس کر ماسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماسی، تم واقعی بہت کام کی عورت ہو۔ بیگم صاحبہ تمہیں پیسے دے رہی ہیں نا، تم وہ بھی لو، لیکن میری طرف سے بھی ایک آفر ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم پیزا بہت شوق سے کھاتی ہو اور میں تمہیں شام کو تمہارا پسندیدہ پیزا منگوا کر کھلاؤں گی۔ بس شرط یہ ہے کہ تم بیگم صاحبہ کو میری وہی خبریں دو گی جو میں تمہیں بتاؤں گی۔ پیزے کا نام سن کر ماسی کی رال ٹپکنے لگی۔
اس نے فوراً یہ سودا بھی منظور کر لیا۔ اب اگلے کئی دن تک حویلی میں ماستی کا راج تھا۔ وہ بیگم نزہت کو جا کر جھوٹی کہانیاں سناتی کہ اینی سارا دن جے نماز پر بیٹھی اس ساس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، جس پر بیگم نزہت کا خون مزید کھول جاتا، اور دوسری طرف وہ شام کو اینی کے کمرے میں بیٹھ کر چھپ کر پیزا کھاتی۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا اور اینی کو حویلی آئے ہوئے تقریباً 10 دن ہو چکے تھے۔ اس دوران تھیٹر اور اپنے ساتھیوں سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ ایک دوپہر جب حویلی میں سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، چوکیدار نے آ کر بتایا کہ کوئی شخص اینی بی بی سے ملنے آیا ہے۔ ریحان اور اینی دونوں حیران اور پریشان ہو کر باہر آئے۔ دروازے پر اینی کا پرانا تھیٹر ڈائریکٹر کھڑا تھا۔ وہ اینی کی اتنی لمبی غیر حاضری سے پریشان تھا کیونکہ ان کے نئے ڈرامے کی ریہرسل رک گئی تھی۔ اس نے چچا رحیم سے اس امیر لڑکے کا پتہ مانگا تھا جس نے ان کا قرضہ اتارا تھا، اور پوچھتے پوچھتے حویلی تک پہنچ گیا تھا۔ اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ریحان کے تو جیسے سانس رک گئے۔ ڈائریکٹر کا حلیہ بہت عجیب تھا۔ سخت گرمیوں میں بھی اس نے گلے میں مفلر لپیٹا ہوا تھا اور اس کے چہرے سے تھیٹر کی دنیا صاف نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی ڈرامہ یا تھیٹر کی بات شروع کرتے، سیٹ جمال بھی آوازیں سن کر لاؤنج میں آ گئے۔ اینی نے خطرے کو بھانپ لیا۔ اس نے ایک دم زوردار چیخ ماری اور بھاگ کر ڈائریکٹر کے گلے لگ گئی۔ ارے مامو جان، آپ گاؤں سے کب آئے؟ اس نے روتے ہوئے ڈائریکٹر کے کان میں سرگوشی کی۔ پاگل مامو بن جاؤ ورنہ آج ہم سب مارے جائیں گے۔ ڈائریکٹر بھی آخر پرانا فنکار تھا۔ وہ فوراً صورتحال کی نزاکت کو سمجھ گیا اور اس نے ایسے جذباتی اداکاری شروع کی کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ وہ زاروں قطار رونے لگا۔ میری بچی، میری پیاری بھانجی، تجھے دیکھے بغیر مجھے گاؤں میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں تو کھیتی باڑی چھوڑ کر تجھے دیکھنے آ گیا ہوں۔ اس نے سیٹھ جمال کے ہاتھ پکڑ لیے اور عجیب و غریب دیہاتی لہجے میں ان کی تعریفیں شروع کر دی۔ سیٹھ جمال اس کی سادگی سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے فوراً ڈائریکٹر کو رات حویلی میں رکنے کا کہہ دیا۔ رات کا کھانا سب نے ساتھ کھایا۔ ڈائریکٹر کی دیہاتی بننے کی حد سے زیادہ کوشش اور عجیب حرکتوں نے بیگم نزہت کو شک پکا کر دیا تھا۔ ماسی نصیبہ بھی اسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہی تھی کیونکہ اسے بھی یہ آدمی بالکل سچا نہیں لگ رہا تھا۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ حویلی کی بتیاں بجھ گئی تھیں اور ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ ڈائریکٹر اپنے گیسٹ روم میں اکیلا تھا اور اسے لگا کہ اب وہ بالکل محفوظ ہے۔ اس نے اپنے موبائل سے اپنے ایک دوست کو فون ملایا اور فخر سے اپنی آج کی اداکاری کے قصے سنانے لگا۔ یار، تو یقین کر، میں نے آج حویلی میں ایسی کمال کی اداکاری کی ہے کہ سب کو بے وقوف بنا دیا۔ کسی کو شک بھی نہیں ہوا کہ میں تھیٹر کا ڈائریکٹر ہوں۔ میری اداکاری تو ایوارڈ کے قابل تھی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ماسی نصیبہ کی نیند بہت کچی ہے اور وہ رات کو حویلی کا چکر ضرور لگاتی ہے۔ ماسی اتفاق سے گیسٹ روم کے باہر سے گزر رہی تھی کہ جب اس نے یہ آوازیں سنی، وہ رک گئی اور دروازے کے ساتھ کان لگا کر سب کچھ سن لیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے اچانک دروازے کا ہینڈل گھمایا اور اندر آ گئی۔ ڈائریکٹر کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بجا۔ ماسی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اسے لگا کہ اب ماسی جا کر سیٹھ جمال کو سب کچھ بتا دے گی اور اس کے رہنے کی شامت آ جائے گی۔ وہ گڑ گڑانے لگا، خدا کے لیے ماسی، ایسا مت کرنا، ہم غریب لوگ ہیں، مارے جائیں گے۔ تمہیں جو چاہیے مجھ سے لے لو، بس میرا راز مت کھولنا۔ ماسی نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر ڈائریکٹر کے قریب آئے۔ اس کے چہرے پر ایک پرسرار مسکراہٹ تھی۔ اپنا پرانا فلمی شوق پورا کرنے کا یہ اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ مجھے تم غریبوں کے پیسے نہیں چاہیے، ماسی نے دھیمی لیکن روبدار آواز میں کہا۔ اگر اپنا راز چھپانا ہے تو میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ تم اپنے اگلے ڈرامے میں مجھے باقاعدہ رول دو گے۔ میری اداکاری بھی کسی ہیروئن سے کم نہیں ہے۔ ڈائریکٹر نے ایک لمحے کے لیے اسے بے بسی سے دیکھا۔ رات کی اس پہر جان چھڑانے کا اس کے علاوہ واقعی کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور مجبوری میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ انوکھی شرط پکی ہوتی، ماسی خوشی سے جھومتی ہوئی اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ اس رات کے بعد ماسی کی تو دنیا ہی بدل گئی۔ اب وہ گھر کے کام کاج جلدی نپٹا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی اور گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑی فلمی ڈائلاگ یاد کرتی رہتی۔ حویلی کی بظاہر خاموش فضا میں اب ایک نیا اور دلچسپ طوفان پل رہا تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک صبح سیٹھ جمال کسی بہت ضروری کام کے سلسلے میں چند دنوں کے لیے شہر سے باہر گئے۔ ان کے جانے کے بعد حویلی اور کمپنی کی ساری ذمہ داری ریحان پر تھی۔ دوپہر کا وقت تھا جب ریحان لاؤنج میں بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے کمپنی کے مینیجر کی کال آئی۔
مینیجر کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ غیر ملکی کلائنٹس جن کے ساتھ ان کی ایک بہت بڑی ڈیل ہونے والی تھی وہ اچانک ایک دن پہلے ہی شہر پہنچ گئے ہیں اور سیدھا حویلی کی طرف آ رہے ہیں۔ ریحان کے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ یہ ڈیل اس کی CEO بننے کے لیے بہت اہم تھی، لیکن اس ڈیل کی ساری پریزنٹیشن اور تکنیکی فائلیں کامران کے پاس تھیں۔ ریحان نے فوراً کامران کو فون ملایا لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کامران جان بوجھ کر اپنا فون بند کر کے غائب ہو گیا تھا تاکہ عین وقت پر ریحان ان غیر ملکیوں کے سامنے کوئی جواب نہ دے سکے۔ یہ ڈیل کینسل ہو جائے اور سیٹھ جمال کے سامنے ریحان کی نااہلی ثابت ہو جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں 2 غیر ملکی کلائنٹس حویلی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھیں۔ ریحان پریشانی کے عالم میں ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کیسے ہینڈل کرے۔ کلائنٹس بہت جلدی میں تھے اور وہ کمپنی کے پچھلے پروجیکٹس کی تفصیلات مانگ رہے تھے۔ ریحان کی انگریزی اتنی روانی والی نہیں تھی کہ وہ انہیں الجھی ہوئی کاروباری باتیں سمجھا پاتا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ اس کا سارا کیریئر اور والد کی نظروں میں سرخرو ہونے کا خواب ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی وقت اینی ڈرائنگ روم کے دروازے سے گزری۔ اس نے ریحان کو ماتھے کا پسینہ پونچھتے اور ہکلاتے ہوئے دیکھا تو قدم روک لیے۔ وہ فوراً صورتحال کو بھانپ گئی۔ اینی نے دراصل یونیورسٹی سے ماسٹرز کر رکھا تھا، مگر خاندانی مجبوریوں کی وجہ سے اسے تھیٹر کا رخ کرنا پڑا تھا، اس لیے اس کی انگریزی پر گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور چہرے پر ایک پراعتماد مسکراہٹ سجا کر ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ ہیلو جینٹل مین، اینی نے روانی سے انگریزی میں کہا اور ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کلائنٹ سے ایک دم اس پراعتماد لڑکی کو دیکھ کر متوجہ ہو گئے۔ ریحان تو جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اسے لگا بینی کوئی ایسی حرکت کرے گی کہ رہی صحیح کسر بھی پوری ہو جائے گی، لیکن اگلے ہی پل وہ حیران رہ گیا۔ اینی نے انتہائی پیشہ ورانہ انداز اور زبردست لہجے میں ان کلائنٹ سے بات چیت شروع کر دی۔ اس نے نہ صرف کمپنی کی خوبیوں پر بات کی بلکہ بڑی ہوشیاری سے باتوں کو اس طرح گھمایا کہ کلائنٹس فائلیں دیکھے بغیر ہی متاثر ہونے لگے۔ اس نے اتنے اعتماد سے کمپنی کا بیان پیش کیا کہ غیر ملکی کلائنٹس کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آدھے گھنٹے کی اس شاندار گفتگو کے بعد کلائنٹس اتنے مطمئن ہوئے کہ انہوں نے موقع پر ہی ڈیل کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ ریحان اپنی جگہ سن بیٹھا یہ سب دیکھتا رہ گیا۔ جب کلائنٹس خوشی خوشی رخصت ہوئے تو ریحان نے اینی کی طرف دیکھا۔ آج پہلی بار اس کی نظروں میں اینی کے لیے صرف ایک ضرورت مند اداکارہ والا تاثر نہیں تھا، بلکہ ایک سچی عزت اور ستائش تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ عام سے لگنے والی لڑکی اتنی قابلیت رکھتی ہے اور اس کی اتنی بڑی مشکل یوں چٹکیوں میں حل کر دے گی۔ اتنے میں کامران ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی کہ اب تو ڈیل کینسل ہو چکی ہوگی، لیکن جب اس نے دستخط شدہ کاغذات میز پر دیکھے تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ غصے سے دانت پیستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بیگم نزت نے جب کامران سے یہ سب سنا تو ان کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے اور ان کی چھوٹی موٹی چالوں سے یہ ہار ماننے والی نہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خاندان کا سب سے بڑا ہتھیار استعمال کریں گی۔ انہوں نے اسی شام اپنی بڑی بہن خالہ زبیدہ کو گاؤں سے بلا لیا۔ خالہ زبیدہ خاندان کی وہ خطرناک عورت تھی جن کا کام ہی صرف لوگوں میں کیڑے نکالنا اور رشتے توڑوانا تھا۔ وہ اگلے دن دوپہر کو حویلی پہنچ گئیں۔ ان کے آتے ہی پورے گھر میں خوف کی فضا پھیل گئی۔ خالہ زبیدہ لاؤنج کے سب سے بڑے صوفے پر تخت نشین ہوئیں اور آتے ہی انہوں نے اینی کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ تو یہ ہے وہ لڑکی جس نے میرے بھائی پر جادو کر رکھا ہے؟ خالہ زبیدہ نے اینی کو اوپر سے نیچے تک گھورتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، شکل سے تو کسی اچھے خاندان کی نہیں لگتی، ذرا میں بھی تو دیکھوں اس کا خاندانی پس منظر کیا ہے۔ خالہ زبیدہ نے اچانک کہنے سے خاندان کے پرانے بزرگوں اور رسم و رواج پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اینی گھبرا گئی۔ اس نے ریحان سے حویلی کے لوگوں کے بارے میں تو پوچھا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ خالہ زبیدہ اس سے الٹا ہی سوال کر سکتی ہیں۔ بتاؤ لڑکی، تمہارے دادا کے والد یعنی تمہارے پردادا کا کیا نام تھا اور وہ کیا کرتے تھے؟ خالہ زبیدہ نے اپنی اینک ناک پر ٹکاتے ہوئے کڑکدار آواز میں پوچھا۔ اینی کا دماغ بالکل سن ہو گیا۔ اس سے کوئی نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس کی نظر دروازے پر کھڑی ماسی نصیبہ پر پڑی جو اسے اشارے سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اینی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ گھبراہٹ میں اینی کے منہ سے اپنے پچھلے ڈرامے کے ولن کا نام نکل گیا۔ جی وہ ان کا نام چودھری جبار ڈاکو تھا۔ یہ سننا تھا کہ خالہ زبیدہ غصے سے اپنی جگہ سے 1 فٹ اچھل پڑی۔ کیا؟ ڈاکو؟ تمہارے پردادا ڈاکو تھے؟ ہائے ہائے، غضب ہو گیا۔
जमाल भाई की बहू एक डाकू के खानदान से है। रेहान ने माथे पर हाथ मार लिया। बेगम नुज़हत खुशी से मुस्कुराने लगी। ऐनी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने फौरन बात को संभालने की कोशिश की। अरे नहीं खाला जान, आप गलत समझ रही हैं। ऐनी ने जल्दी से अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए कहा। उनका असल नाम तो चौधरी अब्दुल जब्बार था और वो इतने बहादुर और रूप वाले थे कि गांव के लोग डर के मारे उन्हें डाकू कहते थे। मैं तो बचपन से उनकी बहादुरी के किस्से सुनकर बड़ी हुई हूँ, इसलिए प्यार से उन्हें चौधरी जब्बार डाकू कहती हूँ। दरवाजे के पास खड़ी मासी नसीबा से अपनी हंसी काबू न की गई और उसके मुंह से जोर की आवाज निकल गई। खाला जुबैदा ने गुस्से से मासी को घूरा तो वो फौरन मुंह पर दुपट्टा रखकर वहां से भाग गई। खाला जुबैदा का गुस्सा भी ठंडा तो नहीं हुआ था, लेकिन ऐनी की हाजिर दिमागी ने फिलहाल बात को संभाल लिया था। बेगम नुज़हत को मायूसी हुई कि उनका ये वार भी खाली गया। उस रात हवेली का माहौल काफी पुरसुकून था। खाला जुबैदा थक कर सो चुकी थी। रेहान अकेला छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। आज का दिन उसके लिए बहुत अजीब था। वो मुसलसल ऐनी के बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर बाद कदमों की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा तो ऐनी छत पर आ रही थी। हवा से उसका दुपट्टा हल्का हल्का उड़ रहा था। रेहान मुस्कुराया और उसकी तरफ मुड़ गया। मैं सोच ही रहा था कि तुमसे आज दिन की बात पर बात शुक्रिया अदा करूं। रेहान ने धीमी आवाज में कहा। तुमने आज जिस तरह गैर मुल्की क्लाइंट्स को हैंडल किया और मुझे कामरान के सामने झुकने से बचाया, मैं वो कभी नहीं भूल सकता। तुम वाकई बहुत कमाल के इंसान हो। ऐनी आकर उसके पास छत की मंडेर पर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराकर रेहान की तरफ देखा। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। मैं जिन लोगों के साथ जुड़ जाती हूँ उन्हें कभी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ती। और तुमने भी तो मेरे चचा और थिएटर को बचाया था। ये तो बस उसका एक छोटा सा बदला था। नहीं यानी ये सिर्फ बदला नहीं था। रेहान की आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। तुम सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा नहीं हो, तुम अंदर से एक बहुत सच्ची और मुखलिस लड़की हो। मैं अब तुम्हें सिर्फ एक मुआहदे का हिस्सा नहीं समझता। एनी ने नजरें झुका ली। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो भी रेहान की शराफत और उसके रवैये से बहुत मुतासर हो चुकी थी। उन दोनों के दरमियान जो रिश्ता एक झूठे ड्रामे और मजबूरी से शुरू हुआ था, अब उसमें एक अजीब सी सच्चाई और अपनायत घुलने लगी थी। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि छत के दरवाजे के पास पौधों के पीछे छुपी मासी नसीबा उन्हें देख रही है। मासी ने गहरी सांस ली। उसका फिल्मी जहन उस सच्ची मोहब्बत के सीन को देखकर बहुत महजूज हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई बहुत ही खूबसूरत रोमांवी फिल्म देख रही हो। सच्ची मोहब्बत अपनी राहें खुद तराश रही थी। अगली सुबह नाश्ते के बाद रेहान जल्दी में अपने कमरे से निकला तो उसकी जेब से एक तय किया हुआ कागज लाउंज की मेज पर गिर गया। वो इस बात से बेखबर सीधा दफ्तर चला गया। ये वो पुराना तहरीरी मुआहिदा था जो उसने और एनी ने झूठी शादी के लिए किया था। थोड़ी देर बाद मासी नसीबा वहां सफाई करते आई। उसने मेज से वो कागज उठाया। उसे अंग्रेजी तो पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन उस पर लिखी हुई पैसों की बड़ी रकम देखकर वो ठटक गई। अभी वो उस कागज को उलट पुलट कर देख ही रही थी कि अचानक बेगम नुज़हत वहां आ गई। उनकी तेज नजरों ने मासी के हाथ में मौजूद उस कागज को देख लिया जिस पर मोटे हरूफ में मुआहिदा लिखा था। उन्होंने झपट कर वो कागज मासी के हाथ से छीन लिया। कागज पर लिखी चंद सतरें पढ़ते ही उनकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उन्हें यकीन हो गया कि आज उनके हाथ ऐनी के खिलाफ सबसे बड़ा और पक्का सबूत लग गया है। अरे ओ नसीबा, जाकर पूरे घर को ड्राइंग रूम में इकट्ठा कर। आज तो मैं इस दो कौड़ी की लड़की और रेहान का वो तमाशा बनाऊंगी कि ये याद रखेंगे। बेगम नुज़हत ने खुशी से चीखते हुए कहा। चंद ही मिनटों में सेठ जमाल, कामरान और डरती कामती ऐनी ड्राइंग रूम में मौजूद थी। रेहान को भी दफ्तर से इमरजेंसी कहकर बुला लिया गया। रेहान और ऐनी के चेहरे इस दर्द थे। उन्हें लग रहा था कि आज उनका खेल खत्म हो गया है। कामरान एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे अपना सीईओ बनने का ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा था। बेगम नुज़हत ने वो मुड़ा हुआ कागज इंतहाई गरूर के साथ सेठ जमाल की तरफ बढ़ाया। जमाल साहब, आपको इस मकान लड़की की सादगी पर बहुत यकीन था ना? ये लीजिए, खुद पढ़ लीजिए। ये कोई बहू नहीं बल्कि एक अदाकारा है जिसे रेहान ने पैसों पर खरीदा है। इस कागज में उन दोनों के फ्रॉड का सारा कच्चा छट्टा लिखा है। पूरे कमरे में एकदम मौत जैसी खामोशी छा गई। सेठ जमाल ने माथे पर बल डालते हुए अपनी ऐनक लगाई और कागज खोलकर पढ़ने लगे। रेहान ने आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही लम्हे सेठ जमाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने वो कागज पूरी ताकत से बेगम नुज़हत के मुंह पर दे मारा। क्या बकवास है ये नुज़हत? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया?
सेठ जमाल की गरजदार आवाज गूंजी, ये कौन सा मुआयदा है? इसमें तो 2 किलो दाल, 3 किलो चीनी और पत्ती लिखी हुई है। बेगम नुज़रत और कामरान के तो जैसे तोते उड़ गए। उन्होंने जल्दी से नीचे गिरा कागज उठाकर देखा तो वो वाकई एक लंबी सी राशन की पर्ची थी। उसी वक्त मासी नसीबा आगे आई और मासूमियत से बोली, बेगम साहिबा, मैं तो आपसे कह रही थी कि मेरा राशन का पर्चा है, पर आपने तो मेरी एक न सुनी और मुझसे छीन लिया। दरअसल मासी ने लाउंज में बेगम नुसरत को अपनी तरफ आते देखकर होशियारी से अपनी जेब से राशन की पर्ची निकालकर मुआहिदे वाला कागज अंदर छुपा लिया था। बेगम नुसरत शर्मिंदगी और गुस्से से पानी पानी हो गई। सेठ जमाल ने उन्हें खूब खरी खरी सुनाई और वो सर झुकाए वहां से चली गई। कामरान भी मुंह लटकाकर उनके पीछे निकल गया। रेहान ने सुख का एक लंबा सांस लिया और एहसानमंदी से मासी को देखा। उस दिन के बाद हवेली का माहौल बज़ाहिर तो पुरसुकून हो गया था, लेकिन राशन की पर्ची वाले उस वाक्य ने रेहान को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था। वो सारा दिन इसी शशुपन में मुब्तला रहा। वो एनी से सच्ची मोहब्बत करने लगा था और अब मजीद उस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर नहीं रखना चाहता था। और रात के वक्त उसने एनी को अपने कमरे में बुलाया। एनी भी रो रही थी क्योंकि उससे भी उस हवेली और रेहान से गहरी मोहब्बत हो गई थी और वो सच बताकर घर से निकलने के ख्याल से ही कांप रही थी। एनी, मैंने फैसला कर लिया है, रेहान ने उसके हाथ थामते हुए कहा। मैं बाबा से मजीद झूठ नहीं बोलूंगा। वो जो सजा देंगे मैं भुगत लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम अभी जाकर बाबा को सच बताएंगे। दोनों डरते डरते सेठ जमाल के कमरे में पहुंचे। सेठ जमाल अपनी आरामदेह कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ रहे थे। रेहान ने आगे बढ़कर सर झुका लिया। बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। एनी, एनी मेरी असली बीवी नहीं है। हमने एक झूठा मुआहिदा किया था। मैं आपका गुनहगार हूँ। इससे पहले कि रेहान मजीद कुछ कहता, सेठ जमाल ने बुक बंद की और अचानक जोर जोर से हंसने लगे। रेहान और एनी हैरिसन का मुंह देखने लगे। बेवकूफ लड़के, तुम क्या समझते हो तुम्हारा बाप इतना सीधा है? सेठ जमाल ने हंसते हुए कहा। मुझे तो पहले ही हफ्ते मासी की हरकतों और उस नए डायरेक्टर मामू की ओवर एक्टिंग से शक हो गया था। मैंने अपने तौर पर पता लगवा लिया था कि एनी कौन है। रेहान हैरान रह गया। बाबा, आपको सब मालूम था, तो फिर आपने हमें रोका क्यों नहीं? क्योंकि मुझे एक डरपोक या सीधी सादी लड़की नहीं, बल्कि एनी जैसी ही तेज दिमाग बहू चाहिए थी। तुम क्या समझे मैं इतनी बड़ी गैर मुल्की डील को वाकई खतरे में डालूंगा? मेरा मैनेजर बैकअप फाइल्स के साथ बाहर ही खड़ा था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों इस सूरत हाल को कैसे संभालते हो। सेठ जमाल ने एनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। जिस दिन एनी ने गैर मुल्की क्लाइंट्स के साथ डील पक्की की, मुझे यकीन हो गया कि मेरी कंपनी और इस घर को संभालने के लिए इससे बेहतर लड़की कोई नहीं हो सकती। मेरी तरफ से तुम दोनों को ये सच्ची मोहब्बत बहुत मुबारक हो। ये सुनकर रेहान और एनी के सर से एक बहुत बड़ा पहाड़ हट गया। उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। सेठ जमाल ने कामरान को उसकी साजिशों की सजा के तौर पर फैक्ट्री का आम वर्कर बना दिया था, जिस पर बेगम नुसरत खून की घूंट पीकर रह गई। उसी रात छत पर चांदनी फैलती हुई थी और रेहान और एनी एक साथ खड़े थे। रेहान ने अपनी जेब से वो पुराना असली तहरीरी मुआहिदा निकाला। उसने मुस्कुराते हुए वो कागज एनी के सामने फाड़ कर हवा में उड़ा दिया। सच्ची मोहब्बत में किसी झूठे मुआहिदे की कोई जगह नहीं होती। रेहान ने प्यार से एनी की आंखों में देखते हुए कहा। एनी ने शर्मा कर हंसते हुए पूछा, अच्छा, तो फिर मेरी इस शानदार अदाकारी की फीस का क्या बनेगा, जो तुमने देने का वादा किया था? रेहान ने भी हंसकर जवाब दिया, वो सारी जिंदगी तुम्हारे नखरे उठाकर अदा करूंगा। अब तो सारी उम्र की बुकिंग हो चुकी है। अगली सुबह हवेली का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था, पुरसुकून था। रेहान अब कंपनी का सीईओ बनकर खुशी खुशी दफ्तर जा रहा था। एनी किचन में गुनगुनाते हुए अपने हाथों से असली नाश्ता बना रही थी। इतने में मासी नसीबा आंखों पर काले चश्मे लगाए और एक नया चमकदार सूट पहने लाउंज में आई। उसने गला साफ करते हुए बड़े फखरी अंदाज में ऐलान किया, बड़ी बीबी, आज तो मैं जल्दी काम ख़त्म करूंगी। मेरी नई कॉमेडी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है और मैं लीड हीरोइन हूँ। पूरे घर में मासी की उस बात पर एक जोरदार कहका गूंज उठा। बेगम नुसरत और कामरान चुपचाप एक कोने में अपनी चाय पी रहे थे। मोहब्बत, हंसी और कहकों से भरी उस हवेली में एक नया खूबसूरत और हकीकी सफ़र शुरू हो चुका था।